अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। हमारे प्रोड्यूसर आपके जाने पहचाने यानी सादिया असद और अंजुम हैरल गिल। सबसे पहले मैं हम सब की तरफ से यानी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुमअतुल विदा की मुबारकबाद देती हूँ एक रोज़ पहले, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारा प्रोग्राम एक रोज़ पहले है और बहुत हम लोगों को सबको तशवीश है एक बात पर कि ख़बरों से पता चलता है कि पाकिस्तान के बेशतर शहरों में, ख़ास तौर से कराची के ज़्यादातर इलाक़ों में बिजली का सिलसिला जो है 24 घंटों से भी ज़्यादा वक्त से मुनक़ता है। और हम सब अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस शिद्दत की गर्मी में रोज़ेदारों का क्या हाल हुआ होगा। तो हमारी दुआ है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आप सबकी मुश्किलात जो हैं आसान हों और ज़ाहिर है कि यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से आप सबको कबूलियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इतने मुश्किल हालात में फ़र्ज़ अपना अदा कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम की तरफ अगर चलें तो हमने एक ऐसे नौजवान की कहानी आज मुंतखब की है जो आप सबके दिलों को छू लेगी, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये इंग्लैंड में पैदा हुए, 2 साल की उम्र से जापान में पले बढ़े और उसके बावजूद जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी इस बच्चे के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। ये नौजवान है और फिर जो मैं आपको बताऊंगी कि इनके जो बाप हैं वो पाकिस्तान के हीरो हैं, यानी हुसैन शाह, जिनका ताल्लुक लियारी से है और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पहली बार ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग के शोबे में एक तमगा हासिल किया था। और ये याद रखिए कि हुसैन शाह की तरबियत किसी जिम्नाजियम में या किसी बहुत बड़े इदारे में नहीं हुई थी। इन्होंने लियारी की गलियों में खुद से बॉक्सिंग करनी सीखी थी। इन्हें बहुत गुस्सा था जो कुछ इनके हालात थे उस पर, और शायद इस गुस्से का आउटलेट जो था इनके लिए ये था कि वो बॉक्सिंग का खेल जो है गालिबन एक बेहतरीन इंतखाब था, क्योंकि वो पंचिंग बैग पे ये मार मार के अपना गुस्सा उतारते होंगे। तो एक कमाल के बॉक्सर बने। खुद मोहम्मद अली जो थे उन्होंने इनकी तारीफ़ की। हमने जो मोहम्मद अली स्पेशल किया था उसमें हुसैन शाह आए थे और उसी प्रोग्राम में उन्होंने अपने बेटे का जिक्र किया था और एक अच्छी सी खबर हम लोगों को ये बताई थी कि इनका बेटा जो शाह हुसैन शाह है, उनकी अम्मी ने बताया कि वो शाह हुसैन से बहुत मुतासिर थी, इसलिए उन्होंने नाम शाह हुसैन रखा। लेकिन हम शाह हुसैन को मेरा ख्याल है शाह बाबा कहेंगे, जो कि इनके घर में कहा जाता है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अब्बा और बेटे दोनों के नाम बहुत मिलते जुलते हैं। तो शाह हुसैन के लिए हुसैन साहब ने बताया कि वो जो हैं पाकिस्तान की जानिब से नामज़द हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 2 खेलों में एशियन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में भी, और एक मुझे याद नहीं आ रहा कोई और गेम्स भी थे, बहरहाल कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे, दोनों में इनको सिल्वर मेडल्स मिले थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने मुंतखब किया उनको। हमने सोचा कि क्यों ना शाह हुसैन की कहानी सुने, इनकी कुछ तमन्ना भी है उसके बारे में भी जाने और फिर आगे बात करें। तो लीजिए सुनते हैं शाह हुसैन शाह की कहानी। बचपन में तो शुरू में इधर आके हम जो जापानीज स्कूल में जाते हैं तो कम्युनिटी है, लेकिन ज्यादातर मिक्स इधर बहुत है। आज शुरू में लगता था सब कहते थे कि तुम बहुत बड़े हो, तरह से काले हो, या इस तरह से बातें करते थे शुरू में। लेकिन ऐसे से जो मेरी लैंग्वेज और जो मेरी कम्युनिकेशन है उनके साथ, वो खुद भूल जाते कि मैं ना जापानीज हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश जापानीज मदर लैंग्वेज की तरह आती है। मेरे फादर ने जो किया है, जो अभी मुझे अभी चांस मिल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, ये जापान में हूँ, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, खाने पीने का कुछ मसला नहीं है। लेकिन जब मेरे फादर थे, उनके पास खाने पीने की कुछ चीज नहीं थी, रिहाइश भी जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से इतने बड़े मेडल को लिया था। मेरे फादर को बहुत फकर क्या कहते हैं, मेरे पापा हुसैन शाह ने जो चीज पाकिस्तान के लिए किया, मैं भी जानता हूँ क्या चीज किया उन्होंने। बहुत इतनी मेहनत की होगी जो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे इतना अच्छा कुछ मिल रहा है जो मेरे फादर को नहीं मिला था। मैं एक लफ्ज़ में नहीं कह सकता कि मैं फादर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत फक्र है मुझे। मेरे पापा की बात मुझे बहुत पसंद लगती है कि बहुत स्ट्रेट इंसान है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिसको पसंद नहीं करते वो कहते कि नहीं पसंद, जो चीज पसंद है वो चीज पसंद करते हैं, घूम के नहीं करते। जो चीज बात है वो देखते हैं, और जो चीज दिखाव की चीज होती है, जो उस सबको ना देख सकते हैं कि ये बात ये है, ये बात नहीं है। असल
اصل چیز دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میرے خیال سے اتنے اوپر تک آئے ہیں. ابھی باکسنگ کے کوچ ہیں جاپان میں جو نیشنل لیول کی وہ کیا کہتے ہیں امرچور نہیں پروفیشنل ایک جم ہے اس میں ابھی ٹرینر ہیں. میں بھی میرے خیال سے 20 ایئرس ابھی ادھر ٹریننگز کر رہے ہیں. ویسے تو باتیں اس طرح کرتے کہ اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن جب باتیں کرتے تو دیکھتے ہیں کہ نا فرینڈ ہیں، بہت اچھی طریقے سے باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. لیکن جب میں الگ سے انہوں سے بات کرتا ہوں کہ میرے فادر کے بارے میرے پاپا کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈسپیکٹ کرتا ہوں. وہ تمہارا فادر کبھی ہنستا ہے مذاق کرتا ہے، لیکن صرف وہ ہے نا دوران دل کو ہے نا حل کرنے کے بتاتے، لیکن سچ میں بہت دماغ سوچ کے ہے نا مجھے سکھاتا ہے. میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. سب پلیئر ہیں میرے فادر کے، وہ سب کہہ رہے ہیں میرے فادر نے ایک ورلڈ چیمپئن کو بھی، ایک یا دو ورلڈ چیمپئن کو بھی بنایا، تیسری بھی ورلڈ ٹائٹل منچ تک لے کے گئے. امی ویسے جب میں چھوٹا سا ویسے بہت ٹف تھی، مجھے شروع میں لگا تھا کہ بہت ٹف ہے، پتہ نہیں دوسرے جو میرے دوست ہیں جیپنیز رات تک باہر کھیل سکتے ہیں، وہ جو کچھ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہر کچھ چیز تھوڑی مجھے بہت ٹف لگ رہی تھی. کتنی دیر بعد واپس آ جاؤ، یہ نہیں کھاؤ، ان سے نہیں ملو، یہ سب کچھ شروع میں لگتا تھا. لیکن جب نماز بھی اور کھانے کی چیز بھی سب کچھ، لیکن جب میں ہائی اسکول میں آیا، یونیورسٹی میں آیا، پھر مجھے لگ رہا کہ بہت فرق ہو گیا ہے. اپنی پڑھائی میں اچھا ہوں، اچھی یونیورسٹی میں گیا، اچھا ہائی اسکول میں گیا، اچھی یونیورسٹی میں گیا، اور دوسرے دیکھوں تو دوسرے لوگ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ تب مجھے لگا کہ جب میں ینگ تھا تب جو چیز میں نے سیکریفائس جو نہیں کی، جب غلط کام نہیں کیا، اچھا کام کیا، اس سے یہ سب کچھ ترقی کے لیے ملا ہے. اس لیے ابھی لگ رہا ہے کہ میری جو امی کی تھی وہ سوچ سمجھ کے مجھے سب کچھ سکھاتی تھی. میرے ساتھ ایک بھائی ہے چھوٹا، 1 سال چھوٹا ہے، اس کا نام ہے شاہ زیب شاہ. وہ تھوڑا سا میرے سے تھوڑا سا الگ سے ہے، وہ بہت کائنڈ ہے، دل بھی بہت صاف ہے. اس لیے میرے کیسے جوڈو میں تھوڑا سا مارشل آرٹ ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کا بھی دل چاہیے کہ تھوڑا مارنا، سامنے والے کو گرانا، تھوڑا چوٹ بھی لگ جائے پھر بھی فائٹ کرنا. اس طرح کا تھوڑا سا اینیمل ٹائپ کا بھی ہے نا جوش چاہیے تھا. لیکن وہ طرح بہت کائنڈ تھا. ابھی پڑھائی کرتا، ابھی یونیورسٹی میں تھرڈ گریڈ میں ہے. اکنامی کے بارے میں ابھی پڑھائی کر رہے ہیں. وہ ابھی شروع میں تھا جوڈو کا، لیکن جوڈو کو چھوڑ دیا تو ابھی نیا شوق ڈھونڈ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے صرف ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، ابھی اپنے وہ ڈھونڈ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. شروع میں جب میں ہائی اسکول میں تھا تب میرا جوڈو کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں تھا، اس لیے جو جانا چاہتا تھا اسکوبا یونیورسٹی میں، اس میں جوڈو میں ایڈمیشن کرنا بہت مشکل تھا. آل جاپان میں صرف 7 لوگ ہیں نا نومینیٹ ہوتے ہیں اس میں، تو مجھے انہوں نے نومینیٹ نہیں کیا. تو میں نے سوچا کہ پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کر کے اس یونیورسٹی میں جانا ہے. اگر اس یونیورسٹی میں میں نہیں گیا تو مجھے اولمپک کا کوئی خواب بھی قبول نہیں ہوگا. اولمپک کے ساتھ ساتھ میری تعلیم بھی اچھی نہیں ہوگی. اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ اس یونیورسٹی میں جانے کی پڑھائی کی. تو میں پڑھائی کیا تھوڑا ایسے ہائی اسکول میں جوڈو بھی کرتے کرتے پڑھائی مین کیا اور ایڈمیشن ہو گیا. میں میرے کیسے گیا تھا پاکستان میں، تب میرے خیال سے 15 ایئرس بعد میں گیا تھا. پہلی تو جب میں انگلینڈ میں بورن ہوا تھا، شروع میں تو میں سمر ویکیشن میں نا پاکستان میں جاتا رہتا تھا. لیکن جب جونیئر ہائی ہو گیا، 12 یا 13 ایئرس کا تھا، تب جونیئر ہائی میں جا کے جوڈو ٹف ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے میں ویکیشن میں بھی پاکستان نہیں گیا سکا. بیسیکلی میں نانا نانی کے ساتھ رہتا تھا لہاری میں، نانا نانی کے گھر میں رہتا تھا، لیکن پورا لہاری کے سینٹر میں ہے، وہ ڈینجرس ایریا ہے. لیکن میں چاہتا تھا کہ اگر میں جا رہا ہوں تو نانا نانی کے ساتھ رہوں، اور اپنی کزن بھی بہت ہیں. لیکن مجھے بہت اچھا لگا جی، مجھے دیکھ کے جو نانا نانی اور کزن بہت خوش ہوئے تھے. انہوں سے بہت دیکھنا تھا کہ نا میرے کزن ٹی وی میں ہیں، اخبار میں ہیں، وہ اتنے مجھے پراؤڈ کر رہے تھے. مجھے انہوں کا چہرہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے سندھی کی کچھی آتی ہے اور اردو آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، بہت صاف تو نہیں آتی لیکن آتی ہے انگلش بھی، اور جیپنیز آتی ہے جی. اردو جب میں مسجد میں پڑھنے جاتا تھا ادھر اردو یوز کرتے تھے، تو ایسے سے اردو سیکھی. اور بالی ووڈ فلم تھوڑی سی دیکھتا تھا، اس سے ہندی تھوڑی سی سننے میں آتی تھی. اور جب مسجد میں جب جاتا تھا تب اردو یوز کرتے ایسے مجھے یاد آ گیا. میں جوڈو کھیلتا ہوں. پہلی بار جب میں پاکستان کی طرف کھیلا تھا، میں کیسے ہائی اسکول کی 2nd گریڈ میں تھا. تب سے میں نے انٹرنیشنل فائٹ میں گیا تھا. تب میں نے جب
जूनियर में गया था तो कोरिया में एक ब्रॉन्ज मेडल लिया था, तो उससे मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया ओलंपिक के लिए कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन उस मेडल से थोड़ा सा अपना माइंड चेंज हुआ। जो मेरा हाई स्कूल का टीचर था उसने कहा कि तुम ओलंपिक में जा सकते हो, तुम्हारा हाइट है, सब कुछ है, तुम कर सकते हो। तब से मैं आहिस्ते से शुरू किया। जब यूनिवर्सिटी के सेकंड ग्रेड में जब मेरा लेवल बहुत हाई हो गया, तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सेकंड ग्रेड में मैंने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया था 2013 में, हाँ, वो थाईलैंड में। तब से बहुत मेरा रैंकिंग भी ऊपर चला गया और ओलंपिक के लिए बहुत नजदीक हो गया था। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के थर्ड ग्रेड में चला गया था तो मुझे थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई थी फाइट के दौरान। तब से थोड़ा सा मेरा लेवल तो नीचे गया, लेकिन फिर भी अपना माइंड तो पूरा ओलंपिक में था, तो मैंने चोट भी ठीक हो गई और अभी है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब भी मैंने जूनियर हाई में गया हूँ, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में गया हूँ, सब मेरे टीचर इतना मुझे सिखाते थे कि लेकिन वो सोचते नहीं थे कि मैं फॉरेनर हूँ या जापानीज हूँ। हाई स्कूल में गया था मैं, हाई स्कूल के टीचर भी पहले जापान के नेशनल टीम थे, और जो मैं यूनिवर्सिटी गया था उधर जापान के ओलंपियन भी बहुत थे, जूडो के सेकंड वर्ल्ड के रैंकर भी थे। जापानीज बहुत स्पेशल है। जापानीज ने अपनी नेशनल कैंप में मुझे बुलाते थे कि आप हमारे कैंप में आके ट्रेनिंग कीजिए। वो भी ये नहीं देखते थे कि उनको पता है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे इनवाइट अपनी यूनिवर्सिटी से किए थे कि स्कूबा यूनिवर्सिटी से शाओसेन भी आए, वो हमारे साथ ट्रेनिंग कीजिए। वो नहीं देखते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये हूँ, ट्रेनिंग साथ करते थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहते कि तुम फॉरेनर हो इसलिए तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, इस तरह कभी नहीं बोला मुझे। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरा कोच कह रहा था, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गया था, इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन कोच कह रहा था कि मैं अपनी लाइफ में, जो कोच का यही होता है कि अपना स्टूडेंट ओलंपिक में जाए। मेरे जो स्टूडेंट ओलंपिक में जाएंगे उसका ख्वाब सिर्फ तुम ये ना कबूल कर सकते हो। मुझे बहुत फख्र है तुम मेरे लिए। वो कोई कोच कह रहे हैं, इतना मुझे दुआ कर रहा था, जापानीज था, इतना मुझे दुआ किया था। और इस बार भी अगर वो कह रहे कि मैं अपने खर्चे से ओलंपिक में आऊंगा, जी, इतना मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए खेलना आपकी ख्वाहिश थी, आपके अब्बा की, या आप भी चाहते हैं पाकिस्तान के लिए खेलें? ऑफ कोर्स मैं भी चाहता था जी। किसकी ख्वाहिश थी इस तरह नहीं है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी अम्मी की और पापा की, सबकी ख्वाहिश है। वैसे बेसिकली मैं ही चाहता था, क्योंकि मैं जापान में 20 इयर्स हूँ, तो मेरा नेशनलिटी कभी भी चेंज हो सकता है जापान में। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मुझे चेंज करूँ। हो सकता है मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि वीजा के लिए भी मसला होता है बहुत। कुछ कंपनी के लिए थोड़ा सा कभी कभी मसला होता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो जापान की जो हाई लेवल की जो जूडो और कंपनी दोनों साथ में होती है, उसमें मुझे जाने का अलाउड इतना नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। कुछ बेनिफिट नहीं है मुझे, पाकिस्तान की तरफ से कुछ सपोर्ट भी नहीं है। फिर भी मैं पता नहीं, मुझे चाहता था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ूं, जिस तरह मेरे फादर ने किया है। सबसे ज्यादा ख्वाहिश तो तक तो नहीं सोच सकता, लेकिन अभी सिर्फ टारगेट है ओलंपिक में मेडल का। और जो मेरी लाइफ में जितना मेरे अब्बू ने, अम्मी ने मेरे लिए किया था, बहुत कुछ किया था। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो अम्मी अब्बू ने किया है, हो सकता है इतना जो फादर ने अपनी बॉक्सिंग की करियर में क्या किया, ये तो ठीक है, बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। मेरी अम्मी पढ़ाई की, लेकिन मैं देख के आया हूँ जो मेरे अम्मी और अब्बू ने अपनी लाइफ में, जापान की लाइफ में किया है, ये बहुत ही टफ था। इतनी इजी चीज नहीं थी, क्योंकि दोनों को ही जापानीज नहीं आती, पढ़ाई नहीं आती, लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर भी इतनी अच्छी मुझे लाइफ दी। मैंने कुछ भी अभी तक नहीं फील किया कि मेरे पास ये नहीं है, जापान में ये नहीं है, उसके पास है नहीं है, इस तरह नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जूडो खत्म हो जाए, मेरे पढ़ाई भी सब कुछ खत्म हो के, तो अम्मी और अबू को थोड़ा सा अच्छी सी लाइफ दें, साथ में रहें, ये मेरा मकसद है। मेरा इतना ज्यादा मकसद नहीं है, सिर्फ थोड़ा कुछ मुस्लिम लोग हैं जापान में रहते हैं, उन्हों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो शादी अपनी पसंद से करोगे, अम्मी की पसंद से करोगे? वो
وہ وہ ابھی امی سے بات کرنا پڑے گا وہ چیز تو جی وہ تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں بھی. باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اسپیشل کچھ کوئی نہیں ہے. تو سامعین کچھ گھبرا گئے ہمارے حسین، بلکہ ہم ان کو شاہ بابا کہیں گے. کہاں شاہ بابا کو اگر آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اب کچھ اگل کے نہیں دیا آپ نے کہ کوئی پسند ہے یا نہیں ہے پسند ابھی کوئی بھی؟ جی مجھے ہاں. نہیں ہے ابھی، کیونکہ جیپنیز تھوڑا کلچر الگ ہوتا ہے، مسلم نہیں ہے، تھوڑا اسلام کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، تو آگے جات کے کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو میں نے ابھی تک کچھ اس طرح کے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، تو اچھا ہے. ویسے میں یہ دیکھ رہی تھی حسین، ہمارے سننے والے بھی جو ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ جی سکتے ہیں، ہمارا بڑا گڈ لکنگ لڑکا ہے اور لمبا. جاپان میں تو اتنے لمبے بچے ہوتے بھی نہیں ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ویسے تو بہت لوگ چاہتے ہوں گے ان کے دوست بننا. تو اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ویسے حسین. ایک تو آپ اردو بہت اچھی بولتے ہو، بہت شکریہ. بہت. آپ کہہ تو رہے تھے آپ نے کہانی، لیکن اب آپ نے خود اپنی کہانی سنی، اندازہ ہو کہ بہت اچھی اردو بولی ہے. کیسی لگی اپنی کہانی خود؟ ٹھیک ٹھیک ہے. تو اچھا اتنی اچھی نہیں، لیکن پھر بھی ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مجھے. ہاں، لیکن آپ نے صحیح اپنی ساری دل کی بات تو سنائی آپ نے، جو بھی آپ کہنا چاہتے تھے. اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے بتایا کہ ٹریننگ، تو کچھ تھوڑی تفصیل بتائیے اگر آپ مجھے کہ ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں چاہیے، کس وجہ سے اولمپکس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے؟ ابھی اس وقت ہو رہی ہے کچھ 2-3 چیز کا میں ابھی ٹریننگ کر رہا ہوں. ایک میری اسٹیمنا کو اولمپک تک کتنا ہے نا میں بڑھا سکتا ہوں، اس اسٹیمنا سے میرے مینٹل میں بھی ہے نا فرق پڑے گا فائٹ کے دوران. اور تھوڑا سا ریسلنگ ٹائپ کا ٹریننگ کروں گا، کیونکہ جو یورپ ہوتے ہیں وہ ریسلنگ پاور سے جوڈو کھیلتے ہیں، اس لیے انہوں کے لیے بھی ہے نا ڈیفینس ہو سکے، یہ سب کچھ ہو سکے. اور جو نیوازا ہوتا ہے جوڈو میں، جو 20 سیکنڈ اپنا بیک نیچے ہوتا ہے تو فال ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے لیے بھی کچھ میں نے ابھی ٹیکنیکل ٹرینر اور کچھ لے کے بھی ٹریننگ کرنا. کہ کس طرح 20 سیکنڈ سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، 20 سیکنڈ تک نیچے نہ گریں، یہ اس چیز کی ٹریننگ ہے؟ وہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا میرے خیال سے. اچھا سنیں حسین، جی یہ مجھے یہ بتائیے، آپ کے ابو بھی بات سن رہے ہیں ہماری؟ حسین صاحب، ایک تو دونوں کا نام ایک سا ہے، حسین شاہ. تو آپ ہیں شاہ بابا اور وہ ہیں حسین صاحب، ٹھیک ہے؟ جی تو جی ان کو حسین صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا حسین صاحب، ہمیں تو جو سب کے دل پہ بڑا اثر ہوا تھا، ہمارے ایک مہمان آنے والے ہیں، ساتھیہ ان کو ملا رہی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ابھی ملے ہیں یا نہیں ملے. ایک بہت اچھے ہمارے مہربان قسم کے دوست ہیں پروگرام کے، اور ان کا نام ہے مشہود قادری. وہ ایریزونا میں ہوتے ہیں. 3 گھنٹے ان کی ہم سے ٹائم پیچھے تو جا رہی ہے، ان کی بڑی مصروفیت کا وقت ہے. میں چاہ رہی تھی کہ وہ کہانی سنیں شاہ بابا یعنی حسین کی. اور آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو امید تھی کہ حسین اپنی کہانی اتنی اچھی طرح سنا پائے گا اردو میں؟ بس یہ تو بہت بڑی بات ہے میرے لیے. میرا بیٹا شاہ حسین شاہ ملک کے لیے کر رہا ہے، اور مجھے ایک دم سمجھ نہیں آیا کہ اتنی بات آپ سے کس طرح کر سکتا ہے اردو میں. اس نے تو بہت بولا تھا، یہ تو میں نے کاٹ دیا. آدھے گھنٹے تقریباً ہم نے دونوں نے بات کی تھی، تو پھر میں نے اس میں سے تھوڑا سا، بہت اچھی طرح بولا وہ بچہ. یہ تو شکر ہے آپ سمجھ لیجیے بات. اردو تو سمجھتا نہیں ہے، ماشاء اللہ سمجھ گئے. تو بہرحال میرا بچہ میرے لیے فخر ہے، میرے لیے فخر نہیں، ملک کے لیے فخر ہے. درست. اور حسین اللہ صاحب، نے مجھے میرے جس بات کی بہت خوشی ہوئی، بہت، میں سچ مچ کہہ رہی ہوں، اس بچے کے دل میں بڑی قدر ہے اپنے ماں اور باپ کی قربانیوں کی. مطلب یہ چھوٹا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا. مطلب وہ بار بار اس نے یہ بات کہی کہ مجھے تو بہت آسانیاں ہیں، میں جاپان میں رہتا ہوں، مگر میرے امی ابو جب جاپان میں آئے تھے انہیں زبان نہیں آتی تھی، انہوں نے یہاں پڑھا نہیں تھا، تو انہوں نے کس طرح ہم بھائیوں کو پالا محبت سے، ہمیں سب کچھ دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ آپ لوگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اتنا اچھا بچہ ہے. یہ تو سر اس کی ماں کی طبیعت ہے. اس کی ماں نے تو سر اس میں، میں تو رات دن کام کرتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں تاکہ کوشش کرتا ہوں ان کو پڑھاؤں لکھاؤں، جی اتنے لیول پہ لے جاؤں، اسپورٹس کراؤں. اسپورٹس میں سے ان کو ڈالا کہ مجھے پتا کہ ملک میں تو ہمارے پاکستان میں تو اتنا سہولت ہے نہیں، اسٹیڈیم ہے نہیں، جمنا ہے نہیں. جی
اتنی آسانی نہیں ہے، یہاں آسانی ہے تم ان کو اسپورٹ ڈالو، ہو سکتا ہے کل ملک کے نام نکالیں. بالکل نکالیں گے. دونوں بیٹے میرے دونوں بیٹے جوڈو میں کھیلتے تھے جی. جوڈو کھیلتے. دو بچوں کو افورڈ کرنا ہے بہت مشکل ہے، مطلب اتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. خرچے بہت تو زیادہ ایک بیٹا کو میں نے اسٹاپ کرایا، چھوٹے بیٹے کو، اور بڑے کو اس کو کھلایا میں نے. اچھا حسین صاحب، ہمارے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر مشہود، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک ہماری بات پہنچے. تو مشہود صاحب کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں آپ کے لیے. مشہود صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. میں نے ابھی بتایا تھا کہ آپ کا بہت ہی کام کا وقت ہے تو آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ حسین صاحب جو ہیں، یعنی بڑے حسین صاحب جو ہیں، وہ بتائیں آپ کو کہ انہوں نے کیا خواہش ظاہر کی تھی. حسین صاحب، کیا آپ جب پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا بیٹے کے لیے؟ بیٹا میرا انشاءاللہ مجھے امید ہے میرا بیٹا میڈل لے گا اولمپک کے اندر. بہرحال میرے بس میں اتنا نہیں ہے اس کو خود کرنا. بہرحال یہ تو پاکستان گورنمنٹ کے آدمی موٹے بس جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دوست یار جاننے والے آپ کے آدمی تو ہیلپ کریں اسپورٹ کے لیے، اولمپک کے لیے. اولمپک کوالیفائی تو ہو گیا، اللہ کرے میڈل لاوے، بس یہ میری خواہش ہے. اور جس کے لیے ٹریننگ آپ سمجھتے ہیں لازمی ہے کہ ٹریننگ ہو. تو مشہور صاحب، اب آپ مجھے بتائیے، پہلے تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، آپ بہت معتقد ہیں، آپ خود کراچی کے ہیں، آپ نے کہا کہ لیاری کے لوگ آپ کو بہت پسند ہیں، بڑے کھرے سچے دل کے، صاف دل کے ہوتے ہیں. تو ہمارے حسین صاحب نہ صرف یہ پاکستان کے ہیرو ہیں بلکہ لیاری کی گلیوں میں انہوں نے باکسنگ سیکھی ہے. تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان سے؟ تو سب سے تو بہت شکریہ شہناز باجی مجھے ان سے بات کروانے کا. السلام علیکم بھائی صاحب. یہ میرے خیال ہے فون میں، میرا خیال ہے شاید اسکائپ میں گڑبڑ ہے. قادری صاحب کے فون میں تو دوبارہ مشہود ہم دوبارہ فون کریں، تھوڑا سا آپ کی لائن خراب ہے. جی دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ اتنی دیر ایک اپنا پتوں کا پرومو یا جو بھی پرومو انجم سنوانا چاہیں وہ سنوا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اتنی دیر میں مشہور صاحب سے بات ہو جائے گی. جی انجم، اور اگر آپ چاہیں تو ہم بات ہی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں شیئر کر لیں. میری آواز سے ہی دکھا رہی ہے. اچھا، مجھے تو خوشی. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین، پروگرام ہے میری کہانی اور آج ہمارے مہمان ہیں ایک نوجوان، ان کا نام ہے شاہ حسین شاہ. یہ جوڈو کھیلتے ہیں اور جاپان میں رہتے ہیں لیکن پاکستانی ہیں، حالانکہ پیدا لندن میں ہوئے اور عمر گزاری جاپان میں، کیونکہ ان کے والد جو کہ مشہور باکسر ہیں حسین شاہ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اور ان کا خاندان پاکستان کی شہریت کو نہ چھوڑے. تو ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مشہود قادری بھی ہیں ہمارے ان دونوں مہمانوں کے علاوہ. مشہود، اب میرا خیال ہے آپ کی آواز صاف ہے، اب آپ بات کر سکتے ہیں شاہ حسین سے. ہاں جی، میں السلام علیکم حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. الحمد للہ. جی. تو
परशुराम सर। तो आप जी जी जी, तो आपके बेटे साहब जा रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है खाली अगर आप शाह से बात कर लें, यानी छोटे शाह हुसैन से, हाँ, क्योंकि छोटे शाह ये लाइन पे मुझे नहीं मालूम जी था। जी शाह, जी छोटे जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, देखें जो शोबा खेल होता है ना मेरे भाई, ये सिर्फ एक इंसान या एक खानदान तक नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक उसकी पूरी कौम से होता है। तो जहाँ जिन ममालिक के अंदर खुशहाली होती है, जहाँ तरक्की होती है, वहाँ पे शोबा खेल भी जो है तरक्की और उसको बहुत पजीराई मिलती है। तो आप जैसे जो हीरोज हैं ना, वो रियल हीरोज हैं हमारे, आप असल हीरो हैं हमारे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की भी उम्मीद है, किरण है और रोशनी है। तो जो हमारे मुल्क के हालात है उसमें बुरी खबरें हर वक्त आती रहती हैं। कोई भी अच्छा काम कोई कर रहा है, खासतौर से आप जैसे लोग तो हमारे लिए सराखों पे हमारे भाई। तो यही कहूँगा शहनाज, मैं इसके अलावा तो मैं और क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। और मुझे खुशी ये है कि पिछली दफ़ा बड़े हुसैन जो हैं, शाह हुसैन, उन्होंने, बल्कि हुसैन शाह जो हैं, उन्होंने कहा भी था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पाकिस्तान के बाहर रहते हैं उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द ज़्यादा होता है। तो मेरा मतलब ये पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में जो बेशतर लोग हैं, बल्कि कुछ लोगों को छोड़ के, उन्हें अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसकी एक मिसाल हमारे पास ये दोनों हैं, हुसैन शाह और छोटे शाह बाबा, कि देखिए ये पैदा भी नहीं हुए पाकिस्तान में और ये अभी भी पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं। लेकिन यह है कि शायद बहुत से लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनके पास वसाइल नहीं है। लेकिन मशहूद जैसे जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मशहूद से दरख्वास्त की थी, मशहूद आप थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी अगर बताएं हमें कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो डाउ मेडिकल कॉलेज है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उसका नाम दो गाना नाम से है। जो ग्रेजुएट्स, वो डॉक्टर जो अमेरिका में काम करते हैं, उन्होंने अपनी एक फोरम बनाई हुई है और उस फोरम के ऊपर हम मिलके मुख्तलिफ नौइयत के काम करते हैं। सिविल हस्पताल के अंदर या उससे जो मुल्हक़ा हस्पताल हैं, उनकी जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ से काम करते हैं। और जो वार्ड हैं उनकी रेनोवेशन होती है, उसके अंदर काम करते हैं। या फिर खुदा न खासा कभी कोई नागहानी आफत आ जाए तो उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दो गाना के नाम से। तो शहनाज ने मुझसे बात की थी, तो फिर मैंने अपने चंद दोस्तों से बात करी, तो अल्लाह का शुक्र है सब काम हो गया, सब चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। जो करना है आगे इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक दो गाना का है, तो वो एक यहाँ पे 501(c) होती है, मतलब ये कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है इन कामों को करने के लिए। अच्छा, तो ये ख़ास तौर पे मशहूद ने इसलिए बात बताई कि मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि आप अमेरिका की किसी ऑर्गेनाइजेशन से कहें कि वो मदद करे। तो अमेरिका में जो टैक्स के क़वानीन हैं वो सख्त हैं और उनकी पाबंदी लाजमी है, क्योंकि वो इसीलिए हैं कि किसी रकम का गलत इस्तेमाल ना हो सके और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है महज नाम की ना हो, बजाय इसके कि वो जिस काम के लिए बनाई गई है वो उसकी जगह कोई और काम कर रही हो। तो ये एक ऐसा कॉज है, ये जो हमारे छोटे शाह हुसैन हैं इनका, के मशहूद ने बात की तो अंदाज़ा हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मशहूद, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी है उससे लड़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो नौजवान हैं उनको किसी कोई हेल्दी जो एक्टिविटीज़ उनमें डाला जाए। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही ना, देखें जो नेगेटिविटी होती है ना, जैसे अभी रिसेंटली साबिर साहब की शहादत हुई, तो इसमें जो कातिल है उसको क्या फ़ायदा है? उसको फ़ायदा ये है कि उसने नेगेटिविटी फैलाई। एक रमज़ान के महीने के अंदर एक ऐसी शख्सियत को मारना या फिर जैसे जो और वाक़यात होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि नेगेटिविटी या जो है गैर सुकूनी या जो आपस में एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट किए जाए जिससे कि लोगों के अंदर अपने ऊपर से न सिर्फ खुद एतमादी ख़त्म हो बल्कि दूसरे पर से भरोसा ख़त्म हो और एक डर पैदा हो। ये इंसानियत के खिलाफ है ये चीज़, और ये इंसानियत के दुश्मन है ये लोग। तो इस जो हमारे जो भी स्पोर्ट्स में हैं या जो भी लोग किसी तरह से पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जो मज़बत चीज़ें माशरे के अंदर फ़ाल करते हैं, वो लोग बहुत महान हैं, वो लोग बहुत अजीम हैं। और यही हमको करना चाहिए, यही इंसानियत है, यही हमारा दर्स है, यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा कुरान है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। तो बस अब ये है कि हमने अभी तक शाह हुसैन को नहीं बताया था, ना हुसैन साहब को बताया था कि हम एक अच्छी सी खबर सुनाने वाले हैं। मैंने कहा आप सुनाएंगे, सरप्राइज आप दें तो अच्छी बात है। अरे तो आपने किया मेरी बहन, ये तो सब कुछ आपका है, आपने मुझे बताया, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। और दोनों हुसैन को मैं बताता हूँ कि ये शहनाज जो है ये इतनी अच्छी खातून है कि इनसे थोड़ी सी बात करो ये सारा खुलूस जीत लेती है। तो इन्होंने समझाया, फिर मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई ने तलहा सिद्दीकी, उनसे बात करी, तो वो हमारे जो हैं इसके दोगाना फोरम के इंचार्ज भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने भी बिल्कुल कहा कि इस मसले तक इस मसला नहीं है बल्कि इस काम पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है, हमारे खानदान का काम है। तो अब आप आगे बता दीजिए शहनाज। तो अब मशहूद आवाज, मशहूद कह रही हूँ, शाह हुसैन आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है। आप सुन रहे हैं ना? तो भाई मशहूद ने और इनके दोस्त तलहा सिद्दीकी हैं, बल्कि तलहा साहब को भी मैंने फ़ोन किया था, मगर आपको पता है ये लोग डॉक्टर्स हैं, इनकी बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है। ये भी मशहूद भी भाग के निकले हुए ऐसा थोड़ी सी देर के लिए वादा लेके हमसे कि हम जल्दी से नहीं जाने देंगे। तो इन लोगों ने आपकी तमाम ट्रेनिंग का, आपने जो कहा था गियर एक्सेसरीज़ वगैरह जो भी चीज़ों आपको ज़रूरत है और आपका आने जाने का कराया, तो हमने वो तमाम पैसे जोड़ के और वो बंदोबस्त किया है कि आप अपना तमाम अखराजात जो हैं ये दुगाना वाले अदा करेंगे। और बल्कि मेरे तो ख्याल है कि इन लोगों ने शायद ज़ाती तौर पे खुद से ये किया है, लेकिन बहरहाल ये इनका आपस का मामला है, तो आप इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं मशहूद का। लेकिन ये ज़रूर है कि मशहूद समझते हैं कि ये आपका काम नहीं, ये हम सबका काम है। ये कोई ऐसा काम, अनोखा काम नहीं कर रहे हैं हम में से कोई भी, बल्कि हमें ही करना ही चाहिए आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम। लेकिन आप जो कहना चाहें। जी शाह हुसैन, हेलो जी कुछ कहना चाहेंगे आप मशहूद से? जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरे अम्मी अबू इतने बहुत टफ थे मुझे सपोर्ट करना, लेकिन अभी ओलंपिक का मामला है तो बहुत खर्चे भी होते हैं। इस सपोर्ट का मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे अम्मी भी साथ में, अम्मी भी बहुत खुश है, मेरे फादर भी बहुत खुश है। आप बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से अपना मेहनत से लगन से काम कीजिए। अपना जीत और हार जो है वो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन जीत का एक ताल्लुक जो है आपकी सोच से होता है। तो अच्छी सोच से कीजिए, क्योंकि आपको तो वैसे में मिली अच्छी सोच। बिल्कुल, हुसैन साहब तो हीरो हैं भाई हम सबके। सच्ची बात है शाह, मैं आपको एक बात सच्ची सच्ची बता दूं कि अभी तो आप तो हमारे बच्चों की तरह हैं। हमारे हीरो तो असल में हुसैन शाह ही हैं, जो कि लियारी की गलियों से उठे और आप देखिए कि अपने बच्चे को भी उन्होंने कहाँ ला के खड़ा किया। अच्छा मशहूद, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, कोई अच्छी सी एक पॉजिटिव सी चीज़ सुनाइए हमें, कोई ऐसी चीज़ जो दिल खुश कर दे। आज ईद भी आने वाली है, जुम्मतुल विदा है कल, और एक अच्छी सी खबर आपने सुनाई, हमारा छोटा हुसैन भी खुश है, तो कुछ अच्छी चीज़ सुनाइए आप हमें। कोई अच्छा सा शेर मेरे जहन में बड़ी ईमानदारी के होता हूँ, जब से साबरी साहब का वाक़या हुआ है ना, बड़ी इस वक्त सोच जो है ना बड़ी जो है वो मुंतशिर हुई है। कोई अच्छा शेर जहन में आ नहीं रहा, ईमानदारी से कोई अच्छा शेर आ नहीं रहा, बड़ी माजरत के साथ। अच्छा, तो वैसे मैं बता दूं कि हम मशहूद को लाएंगे किसी दिन, आज उनकी मसरूफियत की वजह से मैं उन्हें जाने देती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं और बहुत पुरअसर और वाक़यात से मुतासिर होकर इन्होंने अमजद साबरी साहब की जो वफ़ात है उस पर भी एक नज़म लिखी है, और आप लोग पढ़िएगा इनके। आपके कोई फेसबुक का पेज है मशहूद जिस पे आप डालते हैं? नहीं, फेसबुक में मैं बहुत नहीं, मेरा कोई पेज भी नहीं है। बस वो एक हमने बेगम साहिबा ने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें वो मैं कोई चीज़ ऐसी डालता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं जी। तो बेगम साहिबा को डालनी चाहिए, उनसे कहा जाए कि वो, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें पढ़वानी चाहिए आपको लोगों को, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। बिल्कुल जी। तो मशहूद हम आपको फिर इनका क्या पता वगैरह मतलब दें? अब मुझे वही जो आपसे बात हुई थी ना, जो एक तो इनका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जापान के अंदर, उसका जो इनको फॉर्म भरना होगा अपना, तो जब वो फॉर्म भरेंगे तो उसका वो लोग शायद नंबर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो उसकी फी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो हमें भिजवा दें, तो फिर हम वो यहाँ से इसको पे कर देंगे, या फिर आप कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, नहीं मैं आपको उनका इदारे का भी, ये शाह हुसैन बहुत समझदार बच्चे हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें भेजी हैं, तो हम वो भी भेजेंगे, और जो दूसरी चीज़ें खरीद रहे हैं उनकी रसीदें वगैरह, तो वो आप इनको शाह को डायरेक्ट भेज सकते हैं। अच्छा, बड़े हुसैन साहब जो हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? हुसैन शाह साहब जी प्लीज़ बात कीजिए। जी बात कीजिए। जी बोलिए।
جی حسین صاحب آواز آ رہی ہے, آپ کیا بولیے. بس میں ڈاکٹر صاحب کو میری بات کرا دیں خالی. جی ان کی بڑی مہربانی, تھینک یو. اتنا ملک کے لیے سوچ رہے ہیں لوگ, ہے نا. نہ مجھے جانتے نہ میرے بچوں کو جانتے ہیں. انہوں نے اتنا ملک کے لیے, میرے بیٹے کے لیے اتنا کیا. ان کی بڑی مہربانی, تھینک یو. اللہ ان کو اثر دے گا, ان کا اللہ کو اثر دے گا ان کو انشاءاللہ عزیز. اور انشاءاللہ عزیز میرا بیٹا میڈل لائے گا انشاءاللہ عزیز. مشہور جی آپ سے بات کر رہے ہیں. جی میں سن رہا ہوں. جی نہیں میں بالکل سن رہا ہوں, لیکن میں صرف اتنا آپ سے گزارش کروں گا. تھینک یو ویری مچ, آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے میرے بیٹے کے لیے اتنا ہیلپ کیا. میرے بیٹے کو سنا, اور انشاءاللہ عزیز دیکھنا میرا بیٹا میڈل لے آئے گا انشاءاللہ. میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پاپا انشاءاللہ عزیز میں میڈل لاؤں گا اولمپک سے, اور نام میں نکالوں گا. اچھا مشہور آپ کچھ کہہ رہے تھے, مشہور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کیونکہ ان کو جانا ہے, اس لیے میں چاہ رہی ہوں. جی مشہور. ہاں جی میں اصل میں 2 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تھوڑی بھی جواب سننا. میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پاپا آپ نے برونز دیا, میں گولڈ لاؤں یا ضرور لاؤں گا. لیکن میں ایک بات کہتی ہوں, جو مشہور نے بھی کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ اصل چیز میڈل نہیں ہوتی, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسا کھیلتے ہیں, کس طرح مقابلہ کرتے ہیں, کتنی ایفرٹ ڈالتے ہیں اس میں. اور مجھے یقین ہے کہ شاہ حسین ایک ایسا بچہ ہے کہ یہ سب کچھ کرے گا. تو ہماری دلی تمنا ہے. آپ نے اجر کی بات کی تو سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ شاہ حسین میڈل جیت کے آئیں اور پورے پاکستان کا نام روشن کریں, اپنے ماں باپ کا. اور ہم بھی خوش ہوں گے کہ کہیں تھوڑا بہت حصہ ہمارا بھی ہے شاہ حسین کو آگے بڑھانے میں. تو جی مشہور, اب آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. ہاں بالکل سے یہ جو بات آپ نے کہی بالکل یہی کہنے والا تھا کہ جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ ہماری پوری قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہر وقت ہم بری خبریں سنتے رہتے ہیں, یہ اچھی خبر ہے, بہت اچھی خبر ہے. آپ کا بیٹا جو ہے صرف یہ پورے ملک کا اثاثہ ہے, اور اس کی جیت سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اس کی وہاں پر جو یہ جا رہا ہے وہاں پہ, یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے جیت ہے. اور جو اس کا جو آپ نے اس کی ٹریننگ کری ہے وہ ہمارے لیے جیت ہے. تو یہ تو سارے کام آپ نے اچھے کیے ہیں. انشاءاللہ اب یہ کام کرے گا. اور جہاں تک میڈل کا تعلق ہے, اگر جیتے گا تو بہت خوشی کی بات ہے. تو الحمدللہ. بہت شکریہ مشہور, آپ مجھے پتا ہے بہت مصروف ہے اور میں بہت مصروف ہے. انشاءاللہ بات ہوتی ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ آپ کو میری طرف سے. اور سامعین, ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں, بلکہ ہم ان کی امی سے بھی آپ تھوڑی سی بات کروائیں گے. ان کی امی بلکہ اسی شعبے سے وابستہ ہیں, ریڈیو جاپان میں کام کرتی ہیں. خدیجہ صاحبہ ان کا نام ہے. لیکن پہلے ہم خدیجہ سے بات کرتے ہیں. ذرا پلیز آپ 1 منٹ کو خدیجہ کو فون دے سکتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی, شاہ حسین یا حسین شاہ میں سے جو بھی. جی ویڈیو یا صرف آواز ہی ٹھیک ہوگی امی کی؟ ہاں آواز ٹھیک ہوگی بالکل. آپ اسکائپ پہ آپ ہی رہیے, امی کو فون دے دیجیے. جی کیونکہ آپ نے اپنی امی کی اتنی باتیں کہی ہیں کہ اب ہمارے سننے والوں کو شوق ہو گیا ہوگا. اچھا ہمارے 2 کالر ساتھ ہیں, سیٹھ ممتاز انجم سرگودا سے. پہلے ہم فون لے لیں ان کا, اور وہ بات آپ ہی لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. تو سیٹھ ممتاز انجم, آپ کو پتہ ہے مہمان کون ہے ہمارے ساتھ, آپ جو بھی پوچھنا چاہیں. جی باجی شناز, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ممتاز, کیسے ہیں آپ؟ باجی اللہ کا کرم ہے, آپ کو اور خدیجہ صاحبہ کو, سالیہ باجی کو سلام اور آداب کرتے ہیں. شاہ صاحب کا, حسین صاحب کا تعلق شاہ جاپان سے ہو یا پاکستان سے ہو یا امریکہ سے ہو, جیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. جیت ہماری طرح کوئی جیت کیا ہے. دوسری گزارش یہ کہ جب پہلے ہم کہانیاں سنتے تھے نہ کتابوں میں پڑھتے تھے, یہ کتابوں میں, ڈراموں میں, فلموں میں, لیکن جب سے میری کہانی آپ نے شروع کی ہے نا, ایسی سچی کہانیاں آپ لے کے آتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ اتنی خوبصورتی سے یہ ادائیگی اور اخراج لوگ کہاں سے لے کے آتے ہیں. ان لوگوں نے تو, اور آپ نے ڈراموں وغیرہ کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا. بالکل صحیح ہے. ایک ہی ہے کہ جب کوئی ایک ہی سوال کرنا ہے کہ جو بھی کوئی میدان میں پہلوان جاتا ہے یا کسی گیم میں جاتے ہیں تو اپنے مذہب کے مطابق وہ دعائیں مانگتے ہیں. تو کیا آپ بھی جب جاتے ہیں تو آپ چونکہ مسلمان الحمدللہ, تو آپ کیا کوئی قرآن پاک کی سورت یا آیات پڑھ کے جاتے ہیں میدان میں؟ جی یہ کوئی شور بہت ہو رہا ہے آپ لوگوں کی طرف. حسین تھوڑا سا لوگوں سے کہیں کہ چپ رہیں. میں بھائی کو میں جواب دے دوں. بھائی میں جب جاتا تھا نا لڑنے کے لیے, میں خود لڑنے کے لیے جاتا تھا, 2 رکعت نفل پڑھ کے جاتا تھا, نفل نماز پڑھ کے جاتا تھا, نفل پڑھ کے خاص. اچھا فائٹ کے لیے بالکل. اس سے کچھ مسئلہ ہو جائے, کچھ اسے نفل پڑھ کے آتا, اللہ سے دعا کرتا یا اللہ جیت دوں, اور میں پڑھوں گا, اور میں آگے نماز نفل پڑھتا جیت کے آتا تھا.
اور اب آپ بیٹھ کے جی بالکل وہی بات جو ممتاز نے کہی کہ ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے مطابق خدا سے دعا مانگتا ہے اور خدا ان کی سنتا ہے. یہ تو ہم لوگ کے لیے فخر ہے. میرا بیٹا کھیل رہا ہے جی, یہ پاکستان کے لیے فخر ہے, اسلام مسلمانوں بھائی کے لیے فخر ہے. یہ جی میرا بیٹا اس ملک میں رہ کے بھی وہ 5 وقت نماز بھی ہے, روزے ابھی تو رمضان چل رہا ہے. جو ٹریننگ کا پتہ نہیں کتنی ٹف ٹریننگ ہے. باکسنگ ٹف ہے, باکسنگ اور جوڈو کی اس سے ٹف ہے. اچھا اس میں روزے رکھ رہے ہیں؟ میرا بیٹا روزے بھی رکھتا ہے, بڑی بات ہے. نماز تراویح پڑھتا ہے, اس کے بعد ٹریننگ کرتا ہے. ٹریننگ میں 3 ٹائم کرتا ہے. ابھی پہلے 2 ٹائم کرتا تھا, ابھی 3 ٹائم کرتا ہے. صبح کرتا ہے, دوپہر کو بھی کرتا ہے. آپ نے ان کی مدد کر دی, آپ نے ان کی میرے بیٹے کی, وہ بیچارہ 3 ٹائم ٹریننگ کرتا بھی. آپ مدد مت کہیے, آپ یہ کہیے کہ آپ کے جو پاکستانی دوسرے جو ملکوں میں رہنے والے ہیں جن کا بنیادی تعلق اپنے ملک سے ہمیشہ قائم رہتا ہے, تو وہ ساتھ جس طرح آپ نے بچے کے لیے کچھ کیا اسی طرح وہ لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مدد نہیں ہوتی؟ جیسے آپ نے حسین کی مدد نہیں کی, آپ کو یہ کرنا ہی تھا, تو اسی طرح مشہود وغیرہ کو یہ کرنا ہی تھا اور کرنا چاہیے. میری ایک بات سننا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. میں جو بولوں میں آج کی بات کر رہا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے. میرا بیٹا دوپہر کو آ رہا تھا, مجھے کوئی 3:30-4 بجے میں ملا. بالکل یقین کرے ایسے چل بھی نہیں سک رہا تھا. ہم نے اس کو پوچھا کیا ہوتا, بابا میں اتنا تھک گیا ہوں, میں چلا نہیں جا رہا ہے. یقین کرے رمضان کا مہینہ اللہ کو آزاد کا مطلب ہے. اتنی ٹریننگ کر رہا ہوں بیچارہ ہوں. نہیں وہ انشاءاللہ اس لیے کہتا میں میڈل لاؤں تھا پاپا. بالکل نہیں, بہت اچھا بچہ ہے آپ کا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا ایک اور ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں بلتستان سے, بڑی دور سے, غلام محمد نام ہے ان کا. جی غلام محمد صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام غلام محمد صاحب. ذرا زور سے بولیے گا پلیز, تھوڑا زور سے بولیں. جی میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا زور سے بولیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا ہمارے پاس سنگل بڑا ویک ہوتے ہیں. اچھا تو کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے, کچھ پوچھیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو آگے کہہ رہے تھے کہ بھائی اسلامی کا یہ سب کچھ جو ہے ہماری اسلامی میں پتہ ہے. جی ہلو. جی جی میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے غلام محمد صاحب. ہمارے ٹیلی فون کا, اس میں آپ کے فون کا کوئی قصور نہیں, ہم آپ کو اس لیے کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہمیں آواز بالکل نہیں آ رہی ہے آپ کی. اور میں تھوڑا سا جو سمجھی ہوں, آپ نے تعریف کی ہے اس بات کی کہ اسلام پہ عمل کرنے کی, تو یہاں پہ زیادہ تر میں ایک اچھی بات بتاؤں کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو زیادہ فکر رہتی ہے اپنے بچوں کو مذہب کے بارے میں بتانے کی, کلچر کے بارے میں بتانے کی, تو شاید وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں. اچھا بلقیس صاحبہ ہمارے ساتھ ختیجہ ہیں. جی جی ختیجہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ختیجہ. خدیجہ کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی. خدیجہ السلام علیکم. نہیں مجھے وعلیکم السلام, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے شہناز. اچھا تو بھائی آپ کا بیٹا جو ہے اس نے ایک بڑی پتے کی بات کہی آج, اور یہ بات ایسی ہے, میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میرے بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں, جیسے کہ شاہ بابا بڑے ہو گئے, تو وہ کہتے ہیں کہ مما ہمیں پہلے بڑا غصہ آتا تھا کہ آپ اتنی سختی کرتی ہیں, مگر اب پتہ لگا کہ کرنی چاہیے بچوں میں سختی, ورنہ بچے خراب ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ بچپن سے جب ان سے کوئی بھی پوچھتا کہ مما سخت ہے یا پاپا, تو ایک دم سے کہتے ہیں کہ مما بہت سخت ہے. اچھا لیکن اب خوش ہیں کہ مما سخت ہیں, جبھی ان کو اسکوبا یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا, اتنا اچھا کھیل بھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو بلقیس بہت اچھی بات ہے, اور مجھے اچھی بات یہ لگی کہ آپ نے زبان سکھائی بچوں کو. یہ کچھی بھی بولتے ہیں اور ان کو اردو بھی بولنی آتی ہے, انگریزی بھی سیکھی انہوں نے, اور جاپانی. اصل میں شہناز آپ جانتی ہیں یہ بہت ضروری ہے. پاکستان جو ہے ہماری پہچان ہے, اور اردو ہم پاکستانیوں کی پہچان ہے. بالکل, کیونکہ ہماری اپنی مادری زبان جو ہے, ہم گجراتی کچھی بولنے والے ہیں. اچھا تو جو ہے اگر گھر میں ہم اپنی زبان بولتے ہیں اور بچے باہر نکلتے ہیں, کیونکہ جاپان ہے تو یہاں پر صرف جاپنیز ہوتی ہیں. ہاں شاہ بابا جاتا ہے کھیلنے کے لیے باہر, تو اس کو انگریزی بھی آتی ہے, لیکن اردو کا مسئلہ ہو جاتا اور اپنی زبان کبھی نہیں سیکھ پاتا. میں نے بہت کوشش کی کہ یہ اردو بولے, مدرسہ جاتے رہے ہیں دونوں بھائی,
अच्छा, तो वहां से इन्होंने उर्दू सीखी है, और वरना बॉलीवुड दोस्त से भी? तकरीबन सारे जापानीज ही हैं इनके। नहीं, और बॉलीवुड से भी सीखी, बता रहे थे फिल्में देख देख हाँ के। जी, फिल्में देखते ही है। अच्छी बात है, उर्दू अगर ड्रामे जबान मैं इनसे कहती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे देखो तो मुझे कहते हैं कि मम्मी उसकी उर्दू बहुत मुश्किल होती है, फिल्मों की आसान होती है, फिल्में बेचनी होती फिल्मों है की ना। इनको आसान लगती सही है। बात जी है। तो बिल्किस, आप खुद भी तो रेडियो पे काम करती हैं, रेडियो जापान पे? जी, मैं अनाउंसर हूँ उर्दू सर्विस में, अच्छा, NHK उर्दू सर्विस में। अच्छा। तो ये बताइए मुझे, आपके ये तो शर्मा गए, मैंने पूछा कि भाई कोई लड़की वगैरह, अब तो बड़े हो गए, कहने लगे बस अम्मी देख रही हैं, हंस भी दिए, शर्मा भी दिए, तो कुछ बताइए क्या सोचा है आपने शाह हुसैन के लिए? अभी तो छोटे हैं, खैर वैसे मैं कह रही हूँ कि क्या खुद करेंगी शादी, ढूंढ ढांड के लड़की इनके लिए? अल्लाह करे कि ये मेरी पसंद से करे, आगे मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। अदाएं तो इनकी ऐसी हैं कि अम्मी की पसंद की करेंगी, लगता तो ऐसा है मुझे। अल्लाह करे कि ऐसा हो, मैं वही कह रही हूँ, मैं तो हर वक्त दुआ गो रहती हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन माशाल्लाह समझदार हैं दोनों बच्चे इस मामले में। अच्छा, और फिर देखें ना, कल्चर के मामले में इनको अच्छे से पता है। यकीनन अगर कोई जापानीज भी होगी तो मैं ये नहीं कह रही कि गलत बात है, मुसलमान होगी, लेकिन बात फिर जो है सिर्फ मजहब की नहीं, कल्चर की भी होती है। शहनाज, आप समझती हैं हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, जी। लेकिन तो मुझे ऐसा सामने लगता है, वाले के लिए भी परेशानी रहे, ये भी दुरुस्त, खुश ना रहे, ये अगर ऐसा ना हो तो बेहतर है। आगे फिर अल्लाह की मर्जी है, हम सिर्फ चाह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने, आपको तो बड़ा फख्र हासिल है, एक चैंपियन से आपकी शादी हुई और एक चैंपियन को आपने पैदा किया, तो दोनों चैंपियंस के बारे में बताइए, दोनों में क्या चीजें एक जैसी हैं और कौन सी चीजें फर्क है? एक जैसी चीजें तो ये है कि दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, बाकी एक जैसी चीज इनमें ये है कि चीजें बड़ी बिखेरते हैं। गंदे बच्चे हैं दोनों। बहुत ज्यादा, तीनों बल्कि, छोटा भी। अच्छा, तो डांटती, बड़े शाह जी को डांटती हैं आप, या उनको छोड़ दिया आपने, खुली छुट्टी दे रखी है? उनको छुट्टी देनी ही चाहिए क्योंकि वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। उससे बेहतर है खुद ही काम कर खरे लें। हैं, असल में वो खरे हैं, जैसे कि जो है शाह बाबा ने बताया, उनके पापा बहुत खरे हैं। वो कहते हैं मेरी सुनो, ज्यादा बेहतर है कि वो सुना देते हैं अपनी, वो खुद भी रिलैक्स रहते हैं। अच्छा, बस फिर उसके बाद खुश हो जाते हैं, फिर चीजें बिखेरने निकल जाते हैं। नई चीजें बिखेरती है। और इनकी कोई खास बात बताइए, छोटू की। अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। सबसे बढ़कर ये है कि ये प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला है। दूसरी बात ये है कि गुस्सा नहीं आता ऐसे, बहुत अच्छा, जो है कूल रहता है। कैसे भाई? और जूडो में बगैर गुस्से की पिटाई कैसे करते हो फिर? मेरे ख्याल में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इसके पापा भी इसी तरह हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, खास तौर पे जो है ये मार्शल आर्ट वाले, वो अपनी जो है रियल लाइफ में गुस्से वाले नहीं होते, बहुत कूल रहते हैं, बहुत जो है धीमे मिजाज के होते दूसरों हैं। में निकाल लेते हैं ना, पिटाई शिटाई करके गुस्सा अपना। सारा मसला ये है कि वो सारा कुछ जो है वही रिंग में जो है अपने जो है वो खतामी पर सब अपना गुस्सा खत्म कर देते हैं। और तो वो जो बहुत ज्यादा धीमी तबीयत के हैं, और अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा धीमी तबीयत का है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात, ये बेचैन था इस बात के लिए, अब्बा के लिए तो इतनी फिक्र नहीं थी, मगर अम्मा के लिए बहुत फिक्र थी कि अम्मा को स्काइप पे लेना है, क्योंकि मैंने पूछा कि ना, मैं उनको, अब मैं देख रही हूँ अम्मी को साथ बिठा रखा है, उसको बस नहीं चल रहा कि अम्मी जरूर सामने आए। तो बहुत मुझे मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि मैं खुद अम्मी हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अम्मी को प्यार करते हैं। शुक्रिया। तो अच्छा ये बताइए मुझे, तीसरे का बताइए, जो छोटे बेटे हैं आपके, उनके बारे में। छोटा जो है वो मेरा यहाँ पर पढ़ता है, वो भी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में है, अच्छा, और फाइनेंस पढ़ रहा है, और उसके अलावा उसको लैंग्वेजेस का शौक है। उसको असल में अरबिक पढ़नी थी, लेकिन इनकी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, तो वो स्पेनिश भी साथ में जो है वो सीख रहा है, तो पढ़ बहुत, वो रहा तो है। इस वक्त बहुत एक इम्पोर्टेंट जबान है स्पेनिश। बहुत ज्यादा, दुनिया में ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में से एक है। अच्छा, हाँ, तस्वीर भी लगाई है हमने, वो लिए खड़े हैं अपने छोटे भाई को, तो प्यार बहुत करते हैं शाह अपने छोटे भाई से। हाँ, दोनों भाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह प्यार भी बहुत है, क्योंकि शुरू से मैंने इनको ये सिखाया था कि अगर ये उसे कुछ कहता तो मैं इसे कहती थी कि नहीं, तुम उसके बड़े भाई हो लेकिन बाप नहीं हो। अगर वो आगे से कोई जवाब देता तो मैं उसे यही कहती कि तुम छोटे भाई हो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तो इस तरह काफी बैलेंस रहा है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्यार बहुत है दोनों भाइयों में। अच्छा, तो ये बता रहे थे कि वो बहुत रहमदिल है, उससे मारा नहीं जाता ज्यादा लोगों को, इसलिए जूडो नहीं सीख सकता। बिल्कुल, वो जब जूडो खेलता था तो अक्सर जो है ये होता था, सामने वाले को गिरा देता था और फिर हाँ। उसे वही खड़े खड़े उसे सॉरी कहने लग जाता।
اچھا، اور وہ اٹھ کے ان کو جڑتا ہوگا پھر کہ کون سی سوری. وہی اصل میں وہ ذرا دوسری ٹائپ کا ہے. اچھا، تو پھر آپ نے ٹھیک کیا. تو کوئی اچھا سا قصہ سنائیے ان کے بچپن کا دونوں کا، جیسے کہ یہ بتایا آپ نے چھوٹے بیٹے کا، اس کا شاہ کا بھی بتائیے، شاہ بابا کا. بہت سارے قصے ہیں. اب ماں سے آپ خود سوچے، ماں کے لیے جو ہے ان کا ہر دن جو ہے ایک نیا دن ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. تو مگر خدیجہ کتنا مشکل تھا بچوں کو ایک نئے ملک میں آنا، پھر اتنا کام بہت کرنا. مشکل شہناز آپ. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں جاپان میں جو ہے صرف جاپانی زبان بولی جاتی ہے. یہاں پر آپ جو ہے دواؤں سے لے کر جو ہے اسٹیشنوں کے نام تک وہ سب جاپنیز میں ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، جاپانیوں کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ہم فارینرز جو ہیں ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتی تھی. تو میں نے یہاں پر کلاسز بھی لی تاکہ اتنی تو سیکھ سکوں کہ بچوں کو ہاسپٹل لے جاؤں یا اسکول لے جاؤں، تو اتنی مجھے آئے. تو بس یہ ہے کہ اب اتنا ہے کہ تھوڑی بہت جو ہے پڑھ سکتی ہوں، اور بولنا یہ ہے کہ ہاسپٹل اور اپنا جو بھی کام ہو، ہاسپٹل ہو یا اپنا جو ہے بچوں کے سکولز وغیرہ ہو، تو وہاں پر کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنی اب مشکل نہیں رہی میرے لیے. اچھا ہمارے کالر ساتھ ہیں، آپ سے شاید کچھ پوچھنا چاہیں گے. کلر والی سے عبدالرزاق صاحب. جی عبدالرزاق، السلام علیکم. جی سر، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ بھیا؟ عرض یہ ہے میں سے کوئی بات پوچھنی نہیں نہ کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی زندگی کے کسی شعبے میں کام کرتا ہے، وہ پاکستان اور قوم کے لیے جو بھی اچھائی یا اس کی نیک نامی کے لیے جو بھی اچھا کام کرتا ہے، ہم اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. باقی ایک سوال یہ ہے کہ میں نے 2-3 مرتبہ کہانیاں لکھ کر بھیجی تھی، پتہ نہیں آپ کو موصول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. رزاق صاحب، آپ نے اگر ہمیں کہانی بھیجی تھی اور اچھی تھی، یعنی اس کے لیے کوئی شاہکار ہونا بھی ضروری نہیں، بس اچھی سی سادہ دل سے لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے. اور اگر آپ کا ٹیلی فون صحیح کام کرتا ہے تو میں نے آپ کو ضرور کال کی ہوگی. لیکن بہرحال میں ایسا کروں گی. آپ نے کب بھیجی تھی آخری کہانی جو آپ کہہ رہے ہیں 2-3 دفعہ بھیجی؟ آخری کہانی کب بھیجی آپ نے؟ اچھا، ان کا فون کٹ گیا. آج کل ہمارے فونوں کا حال بڑا خراب ہے. اچھا، تو یہ بتائیے، آپ سن رہی تھی انہوں نے کہانی جو سنائی شاہ باپا نے؟ جی بالکل میں سن رہی تو تھی. انہوں نے ایک بڑا پیار سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے پوچھا تھا کہ کیا پھر خواہش ہے، کہتے ہیں بس اب یہ خواہش ہے کہ امی ابو کے لیے گھر لوں اور ان کو رکھوں اس گھر میں لے جا کے. تو مطلب دیکھیے، یہ بڑے ایک اچھا لمحہ ہوتا ہے ایک ماں باپ کے لیے. وہ چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مانگتے کچھ بھی نہیں ہے اولاد سے. مجھے پتا ہے کسی ماں باپ کی خواہش نہیں ہوتی ہے بچوں سے کچھ لے، لیکن یہ تصور کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. شہناز میں آپ کو بتاؤں، بہت شاید آپ کو ہو سکتا ہے دوسرے جو آپ کے لسنرز ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا ایک سرپرائز ہو کہ شاہ صاحب جو ہیں، شاہ صاحب سے مراد میرے ہسبینڈ، ان کے پاپا کی میں بات کر رہی ہوں. جیسے کہ آپ کو جتنی ان کی کہانی پتہ ہے کہ ان کو جو ہے پاکستان میں ایک پلاٹ دیا گیا تھا. یہ ہمارے شادی سے کافی پہلے کی بات ہے. اچھا، پلاٹ دیا گیا تھا، وہ پلاٹ ان سے لے لیا گیا، ان کے پاس کچھ نہیں. آج جو ہے انہوں نے پاکستان میں آج تک جو ہے ہمارا اپنا ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ گھر نہیں ہے، لیکن یہاں ہمارا اپنا ٹوکیو میں ہمارا اپنا گھر ہے جو ان کے پاپا نے اپنے بچوں کے لیے بنایا. صحیح. تو ان کی بھی جو ہے یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہیں جو بھی کریں اپنے ماں باپ کے لیے کریں. اور میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہیں وہ فرما بردار ہو. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور وہ سمجھ سکے. یہ بات نہیں ہے کہ ماں باپ احسان کرتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ تو کرتے ہی ہیں. آپ بھی جانتی ہیں، آپ بھی ماں ہیں، ماں باپ تو اولاد کے لیے کرتے ہی ہیں. نہیں خدیجہ، مگر میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کا یہ سمجھنا کہ ان کے ماں باپ نے جو اسٹرگل کی ان کے لیے، کیونکہ اس سے وہ اپنی آئندہ زندگی میں بہت سیکھتے ہیں. یہ خود ان بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ یہ جانیں. جو بچے سمجھتے نہیں نا اس بات کو کہ ان کے ماں باپ، وہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے ہر چیز مل گئی. کوئی زندگی میں چیز آسانی سے نہیں ملتی، ہر چیز کے لیے. اور بچے کو پالنا تو خود ایک اسٹرگل ہے. آپ ہر دن جو ہے کس طرح دعائیں کرتے ہیں، کس طرح اس کے لیے چھوٹی سی چوٹ. اچھا ہاں، یہ بتائیے جو یہ پٹتا ہوگا جوڈو میں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس وقت؟ پوچھے نہیں آپ. جب جو ہے یہ چھوٹا تھا، ہم نے سوچا تھا، کیونکہ شاہ کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ میرے بچے سپورٹس میں جائیں، پاکستان کے لیے کھیلیں. وہ شروع سے ہی ان کی جو ہے یہ خواہش رہی ہے. مجھے باکسنگ سے ڈر لگتا تھا کیونکہ فائٹ کے بعد میں شاہ کا حشر دیکھتی تھی تو میں ہمیشہ ڈرتی رہی کہ نہیں، باکسنگ نہیں کھلانی ہے. بالکل. پھر یہاں پر معلوم ہے جاپان میں جو ہے جوڈو جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے.
ان کے تقریباً جو ہے سارے میڈل جو ہے اولمپک میں سب سے زیادہ میڈل جو ہے جاپانی لیتا ہے جوڈو میں. درست. تو کیونکہ ان کا کھیل ہے جوڈو پسند، اور کیونکہ مارشل آرٹ تو مجھے پسند ہے لیکن باکسنگ سے میں ڈرتی تھی، تو پھر اس کو جو ہے ہم نے جوڈو میں ڈالا. اب میری یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اس کو لگ جائے تو پھر یہ سمجھ رہے پتہ نہیں ان کو کتنا درد ہوتا ہے. سب سے زیادہ درد آپ کو ہوتا ہوگا. آپ کو میں بتاؤں، میں تو بہت ہی بزدل ماں ہوں. میرا بیٹا جو ہے لمبا چوڑا تھا، چھوٹا سا تھا تب سے، تو اس کو چاہتے تھے، اس کا جو کوچ تھا کہ فٹ بال میں آئے، امریکن فٹ بال جو ہوتی ہے، پاکستانی نہیں، جو کہ وہ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے، رگبی جسے شاید وہاں پہ کہتے ہیں آپ. جی بالکل. تو میں نے تو کان پکڑ لی، میں نے کہا نا میرے بچے کو توڑ پھوڑ دیں گے، اتنی پٹائی ہوتی ہے اس میں، میں نہیں جانے دوں گی. لیکن آپ کو دیکھ کے میں بہت قدر کرتی ہوں ایسی ماؤں کی جو دل مضبوط رکھتی ہیں اور ہمت کرتی ہیں. اور پھر شاہ جیسا بچہ، کیا کہنے، شاہ تم کیا رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یا نزلہ ہو رہا ہے؟ یا نزلہ ہو رہا ہے تمہیں؟ نہیں رونا جی. اچھا بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ایک ہم اب 2 کالرز اور لے لیں، پھر ان سے جلدی سوال لے لیتے ہیں. خدا نگر ہے سندھ سے. جی خدا نگر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. باجی میرا سوال یہ ہے کہ حسین شاہ کے کتنے بچے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے؟ اچھا. اور ان کے جو رشتہ دار کہاں رہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا سوال ہے. جی بلقیس آپ بتائیے یہ بات تو خدا نگر صاحب کو. یہ بھی سندھ کے ہیں آپ کے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا جی ہم کراچی سے ہمارا تعلق ہے، اور بیسکلی جو ہے ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بڑے یعنی ماں باپ بھی ہمارے، ہم پاکستانی ہی ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کے ماں باپ جو ہیں ان کا تعلق جو ہے گجرات، انڈیا کے گجرات سے ہیں. ہم گجراتی ہیں، لیکن جو ہے پارٹیشن سے پہلے ہی جو ہیں وہ پاکستان آ گئے تھے، تو وہیں جو ہے بسے اور وہیں جو ہے ساری اولادیں ہوئی. اچھا تو کتنے بچے؟ اور جو ہیں 2 بیٹے ہیں. اچھا. یہ بڑا ہے ماشاءاللہ، اور دوسرا جو ہے اس سے 1.5 سال چھوٹا ہے، شازیب. اچھا ٹھیک ہے. اور مرید خان ہے میاں والی سے. جی مرید خان صاحب، داؤد خیر میاں والی. السلام علیکم جناب شہناز بیوی. میں مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ خدیجہ بیوی سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ بچوں کو کون کون سے کھانے کھلاتی ہیں؟ کیا کوئی آپ کھانا خود آپ بناتی ہیں یا کہ پکے پکائے کھانے ان کو کھلاتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، میں بھی پوچھنا چاہتی تھی. مجھے یقین ہے خود پکاتی ہوں گی، یہ تو میں یقین سے. میں خود پکاتی ہوں، اور میرے بچوں کو جو ہے میرے ہاتھ ہی کا کھانا پسند ہے. اچھا کون سی چیز زیادہ پسند ہے امی کے ہاتھ کی؟ نہاری بہت پسند ہے. نہاری، او ہو، یہ تو آپ نے جو ہے ہمیں آنا پڑے گا جاپان ان کے ہاتھ کی نہاری. ضرور. تو بھائی اب وہ ہمارے شاہ حسین صاحب کو بھیج دیں. ہمارے ہیرو، اصل ہیرو جو ہیں وہ تو کہیں پیچھے چلے گئے. شاہ حسین صاحب. ہلو. جی شاہ حسین صاحب، تو آخر میں کچھ کہنا چاہیں آپ، خاص طور سے کوئی بات اپنے ہمارے سننے والوں سے؟ سب آپ سے سننے کے مشتاق ہیں. سب بھائی سے بہنوں سے سب دعا کرتا ہوں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. میرا بیٹا اتنی محنت کرے، اللہ کرے پاکستان میں میڈل لے آوے، اچھا میڈل. میں نے روز رہا ہے میرا بیٹا گولڈ یا سلور لاوے. بالکل ہماری بھی سب مل کے دعا کریں. بالکل ہماری بھی یہ خواہش ہے، اور دعائیں ظاہر ہے پاکستانی تو اپنے کھلاڑیوں کے لیے بہت دعا کرتے ہیں. اچھا ہم نے دکھا نہیں سکے ان کی فائٹس کی بہت سی، ہم نے مووی، انہوں نے ویڈیو بھی بھیجی تھی، تو ہماری خواہش تھی اپنے سننے والوں کو دکھاتے ہم، لیکن ہم اپنے فیس بک پہ ڈال دیں گے سامعین. آواز دوست میری کہانی کا جو فیس بک پیج ہے یہ شہناز عزیز، آپ اس پہ جا کے ان کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، تصویریں بھی، اس پروگرام کو بھی سن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ میں اجازت بھی لوں اپنے سننے والوں سے. شاہ حسین، آپ کی ٹریننگ کب سے شروع ہوگی؟ اب جو یہ ہو رہی ہے ابھی یا نئے سرے سے شروع کریں گے آپ؟ جی ابھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ جیسے کہ آپ کو ابھی ڈاکٹر مشہود نے بتایا کہ آپ اپنا پتہ بھیج دیں گے، گھر کا پتہ اپنا اور اپنے انسٹیٹیوٹ کا پتہ دونوں، اور وہ کام آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے ان سے ایڈمیشن وغیرہ کروا لیا. تو ہمیں ان سارے کا بہت شکریہ اچھی سی کہانی سنانے کا. بلقیس صاحبہ اچھے سے بیٹے کو، 2 بچوں کو اس دنیا میں لانے کے لیے جن کی باتیں آپ نے ہم سے کی. اور شاہ حسین صاحب کا بہت شکریہ، ایک قومی ہیرو ہیں ہمارے اور اچھے بچوں کے باپ بھی ہیں. تو سامعین اس کے ساتھ ہی میں ابھی اجازت چاہوں گی. ہمارے پروڈیوسر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا انجم ہیرل گل اور سعدیہ اسد تھے. شہناز عزیز کو اجازت دیجیے. میری وہی فرمائش کہ اچھی سی کہانیاں ہمیں بھیجیے، تصویریں اور ویڈیوز ممکن ہو تو ساتھ بھیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔